دلچسپ بات یہ ہے کہ جو پشاور ہائی کورٹ ہے وہاں سے تحریک انصاف کو بڑا ریلیف مل گیا ہے. اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو جنرل پرویز مشرف ہے ان کی جو سزائے موت ہے اس کو بھی برقرار رکھا گیا ہے. پشاور ہائی کورٹ سے حکم آیا باقاعدہ تحریک انصاف کے لیے. پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان سے متعلق کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے تحریک انصاف کا انتخابی نشان بحال کر دیا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ جب پشاور ہائی کورٹ میں یہ کارروائی ہو رہی تھی اور وہاں پر 2 رکنی بینچ یہ معاملہ سن رہا تھا، وہاں پر بیرسٹر علی ظفر اپنا مقدمہ پیش کر رہے تھے، تو اسی وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو حامد خان صاحب ہیں اور بیرسٹر گور ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر پورے اعتماد طریقے سے یہ بتا رہے تھے کہ ہم اپنی درخواست کو واپس لینا چاہتے ہیں. لگ یہ رہا تھا کہ جو بیرسٹر گور ہیں انہیں 100% یقین ہے کہ جو پشاور ہائی کورٹ ہے وہاں سے ان کے حق میں فیصلہ آنے والا ہے، اور ایسا ہی ہوا کہ پشاور ہائی کورٹ نے بلے کا نشان بحال کر دیا. اب یہ معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے کر جا سکتا ہے، اور پھر دیکھنا ہوگا کہ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں وہ اس پر کیا موقف اختیار کرتے ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس مقدمے، اگر یہ مقدمہ آ جاتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، الیکشن کمیشن آف پاکستان تحریک انصاف کے بلے کے نشان کا پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیتی ہے، تو جو بینچ بنایا جائے گا وہ انتہائی اہم ہوگا کہ وہ کون کون سے ججز ہوں گے جو اس بینچ میں شامل ہوں گے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی درخواست کی سماعت کریں گے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی کوشش تھی کہ جو بلے کا نشان ہے اگلے انتخابات میں تحریک انصاف کے پاس نہ ہو، اب پشاور ہائی کورٹ سے یہ جو بلے کا نشان ملا ہے اس کے بعد جو سیاسی ماحول ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے. ایک جو سیاسی کشمکش تھی، سیاسی انتشار اور افراتفری تھی، اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. جہاں اسٹیبلشمنٹ کو یہ بڑا جھٹکا لگا ہے وہاں پر جنرل پرویز مشرف کی جو سزا ہے، ان کو جو سزا دی گئی تھی، اس کے بعد اس سزا کو لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے، جس میں جسٹس مظاہر نقوی بھی شامل تھے، انہوں نے معطل کر دیا تھا، اسے ختم کر دیا تھا اسپیشل عدالت جو تھی اس کا فیصلے کو. اب جسٹس مظاہر نقوی بھی عبرت کی نشان بن رہا ہے اور جنرل پرویز مشرف بھی عبرت کی مثال بن رہا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں 4 رکنی بینچ جنرل پرویز مشرف کے جو کیس ہے اس کی سماعت کر رہا تھا، اور سپریم کورٹ نے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کی سزا کے خلاف اپیل خارج کرتے ہوئے خصوصی عدالت کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھا ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوا کرتے تھے جسٹس وقار سیٹھ، انہوں نے خصوصی عدالت جو بنی تھی اس کے وہ جج تھے، انہوں نے جو سابق جرنیل ہے جنرل پرویز مشرف انہیں سزائے موت کا حکم دیا تھا، اور حکم دیا تھا کہ ان کی جو لاش ہے اس کو ڈی چوک پہ لٹکایا جائے. سابق صدر پرویز مشرف سے متعلق کیسز کی سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے کی. جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ بینچ میں شامل تھے. درخواست گزار کے وکیل حامد خان نے اپنے دلائل میں کہا پرویز مشرف کی نے سزا کے خلاف اپیل دائر کر رکھی ہے جو کرمنل اپیل ہے. ہماری درخواست لاہور ہائی کورٹ کے سزا کالعدم کرنے کے خلاف ہے جو آئینی معاملہ ہے. دونوں اپیلوں کو الگ الگ کر کے سنا جائے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا موجودہ کیس میں لاہور ہائی کورٹ کے دائرے اختیار اور اپیل 2 الگ معاملات ہیں. پہلے پرویز مشرف کے وکیل سلمان صفدر کو سن لیتے ہیں. دوران سماعت وفاقی حکومت نے پرویز مشرف کی سزا کے خلاف اپیل کی مخالفت کی، جس پر چیف جسٹس نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان سے استفسار کیا آپ پرویز مشرف کی اپیل کی مخالفت کر رہے ہیں یا حمایت؟ اٹارنی جنرل نے بتایا آپ پرویز مشرف کی اپیل کی مخالفت کر رہے ہیں. 17 دسمبر 2019 کو خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کو آئین شکنی کے مقدمے میں آرٹیکل 6 کا مجرم قرار دیتے ہوئے سزائے موت دینے کا حکم سنایا تھا. پرویز مشرف کے وکیل سلمان صفدر نے خصوصی عدالت کی سزا کے خلاف اپیل پر دلائل دینا شروع کیے تو چیف جسٹس نے ریمارکس دیے پرویز مشرف کے ورثاء کی عدم موجودگی میں تو ان کے وکیل کو نہیں سن سکتے، مفروضوں کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہونے چاہیے، ورثاء کے حق کے لیے کوئی دروازہ بند نہیں کرنا چاہتے، عدالت 561 کا سہارا کیسے لے سکتی ہے؟ وکیل سلمان صفدر نے کہا اس عدالت کے اقدام کو سراہتا ہوں لیکن پرویز مشرف کے ورثاء پاکستان میں مقیم نہیں ہیں. 5 فروری 2023 کو پرویز مشرف کا انتقال ہو گیا تھا. پرویز مشرف کے اہل خانہ کو اپیل سماعت کے لیے متعدد پیغامات بھیجے لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہوا. چیف جسٹس نے وکیل سلمان صفدر سے سوال کیا آپ کی لاہور ہائی کورٹ پر تحفظات کیا ہیں؟
जिस पर सलमान सफदर का कहना था लाहौर हाईकोर्ट में मुशर्रफ ट्रायल वाले जज के सामने सुप्रीम कोर्ट में भी पेश नहीं होता। इस बारे में आप चैम्बर में कुछ गुजारिशात जरूर करूंगा। चीफ जस्टिस ने कहा हम किसी को चैम्बर में नहीं बुलाते, यानी कि ये जो काम जो उमर अता बंदयाल और साकिब निसार किया करते थे कि चैम्बर में जाके लोगों के साथ मुकदमे सुन लेते थे, तो काजी फैज ने कहा मैं ऐसा नहीं करता। जस्टिस अतर मंडेला ने कहा आर्टिकल 12 के तहत मुशर्रफ के साथ मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ अदालती दरवाजे तो खुले हैं, जिस पर वकील सलमान सफदर बोले इमरजेंसी के निफाज में परवेज मुशर्रफ तनहा मुलविस नहीं थे। इस वक्त के वजीर आजम, वजीर कानून, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी मुलविस थे। परवेज मुशर्रफ को सुने बगैर खुसूसी अदालत ने सजा दी। एक शख्स को पूरे मुल्क के साथ हुए इकदाम पर अलग करके सजा दी गई। जस्टिस अतर मंडेला ने कहा अगर 1999 की इमरजेंसी की तहकीकात होती तो 3 नवंबर का इकदाम न होता। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद खुसूसी अदालत का परवेज मुशर्रफ के खिलाफ सजाए मौत का फैसला अदम पैरवी बरकरार रखते हुए कहा कि परवेज मुशर्रफ के वुरसा ने मुतअद्दिद नोटिस पर भी केस की पैरवी नहीं की। परवेज मुशर्रफ की अपील मुस्तरद की जाती है और परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जो फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहाल कर दिया। अदालत ने कहा कि खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ को 17 दिसंबर 2019 को सजा सुनाई। परवेज मुशर्रफ ने सुप्रीम कोर्ट में अपील नंबर 785 दायर की। परवेज मुशर्रफ की जानिब से 16 जनवरी 2020 को अपील दायर हुई। सलमान सफदर ने बताया मुशर्रफ 5 फरवरी 2023 को इंतकाल कर गए। यह अपील 10 नवंबर 2023 को समाअत के लिए मुकर्रर हुई। अदालत ने मुशर्रफ के कानून वुरसा को पाकिस्तान और बैरून मुल्क दस्तयाब एड्रेसेस पर नोटिस जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने अखबारात में भी नोटिस शाया कराए। फिर मामला यह हुआ कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने जो फैसला मुअत्तल किया था जनरल परवेज मुशर्रफ की मौत की सजा का, उसको दोबारा बहाल कर दिया गया है। अब मामला यह है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, फौज है, जब यह फैसला 2019 में आया था तो फौज ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया था और उस वक्त डीजी आईएसपीआर जनरल आसिफ गफूर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो जजेस थे उनको कहा था कि वो पागल हो गए हैं, उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी, वजीर कानून फरूक नसीम हुआ करते थे, फिरदौस आशिक ऐवान भी उस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ थी, वो तर्जुमान थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जजेस पर इल्जामात लगाए थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक जर्नैल, साबिक कह लीजिए कि डिक्टेटर आमिर जनरल परवेज मुशर्रफ की जो सजा थी, सजाए मौत, उसको बहाल कर दिया है और जनरल परवेज मुशर्रफ की अपीलों को मुस्तरद कर दिया है। बड़ा गैर मामूली फैसला है। अब देखना है इस पर इस्टेब्लिशमेंट का, फौज का क्या रद्द-ए-अमल होता है। क्या वैसा ही रद्द-ए-अमल होता है जैसा साबिक डीजी आईएसपीआर जनरल आसिफ गफूर ने दिया था, या फिर इस बार जो रद्द-ए-अमल है वो थोड़ा मुख्तलिफ होता है। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।